اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسٹوڈنٹس، رمضان برائے تعلیم و خوشحالی اس پروگرام کے تحت جو وزڈم اسکول کی جانب سے آن لائن چلایا جا رہا ہے، یہ دوسرے سیگمنٹ کا یہ تیسرا ہمارا پروگرام ہے، چوتھا ہے جو ہم اسٹوڈنٹ سے بات چیت کر رہے ہیں۔ کل تک ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ ہمارے زندگی کے دو مقاصد ہونے چاہیے، ایک شارٹ ٹرم اور دوسرا لانگ ٹرم۔ یہ ہم نے اس قرآنی دعا سے لی ہے جسے ہم اکثر پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہم اس میں دعا مانگتے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ ہم کو دنیا کی بھی کامیابی عطا فرما اور آخرت کی کامیابی بھی عطا فرما۔ دنیا کی کامیابی کے جو بہت سارے پیمانے ہیں، پیرامیٹرز ہیں، اس میں سے ایک پیرامیٹر، ایک پیمانہ یہ ہے کہ آپ کو دنیا کی خوشی حاصل ہو، ہیپینس حاصل ہو، سکون حاصل ہو۔ ہیپینس، سکون اور خوشحالی صرف پیسوں کا نام نہیں ہوتا، بلکہ پیسوں سے بڑھ کر ایک چیز ہوتی ہے سکون قلب، دل کا اطمینان، ذہن کا سکون۔ یہ پیسوں سے زیادہ معنی رکھتا ہے۔ دنیا میں خوشحال آدمی وہی کہلاتا ہے سائیکولوجیکلی جس کے پاس اطمینان قلب، یعنی وہ مطمئن رہے اپنے کام سے، وہ مطمئن رہے اپنی زندگی سے۔ اور یہ اطمینان کب آتا ہے؟ قرآن مجید میں کہا گیا کہ یہ اطمینان اللہ کے ذکر سے آتا ہے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن بہت ساری بیان کی گئی ہیں۔ ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ کا ذکر قرآن مجید سے لگاؤ ہے۔ قرآن مجید سے لگاؤ کا کیا مطلب؟ قرآن مجید سے ہمارا اور آپ کے لگاؤ کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو اپنے سب سے قریب رکھیں دل کے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم اس کا بار بار مطالعہ کریں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہم ہر دن کم سے کم 2 آیات پڑھیں۔ 2 آیات کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی ویلیو اتنی ہے کہ 2 سرخ اونٹ گویا آپ حاصل کر رہے ہیں۔ اٹ از ایز گڈ ایز یو آر گیننگ، اور آپ 2 سرخ اونٹ یعنی ریڈ کیمل کے آپ اونر بن رہے ہیں۔ اور ریڈ کیمل کہا جاتا ہے، مجھے تو اتنا معلوم نہیں ہے کہ عرب کنٹریز میں اونٹ کی جو ریڈ کیمل کی ویلیو ہوتی ہے وہ انڈیا میں گویا ایک مرسیڈیز کار کے برابر ہوتی ہے۔ تو اتنی ویلیو ہے اگر ہم روزانہ 2 آیت پڑھتے ہیں تو۔ لیکن یہ 2 آیت ویسا نہیں پڑھے جیسا ہم طوطے کے مماثل پڑھتے ہیں، کچھ پڑھ لیا، سمجھ نہیں آیا، سمجھ آ بھی گیا اس پر غور نہیں کیا، غور اتنا ہی کیا کہ بس ایک ایکسرسائز کر لی ہم نے اور اپنے آپ کو انٹلیکچوئل بتانے کی کوشش کی۔ نہیں، اس کا جو اصل مقصد ہے قرآن کا وہ زندگی میں داخل ہونا ہے۔ ہم اس پر عمل کریں، اس کو اپنے زندگی میں امپلیمنٹ کریں، اور امپلیمنٹ سے پہلے ہم پڑھیں، سمجھیں، غور و فکر کریں، انٹرپریٹ کریں، نئے جو مسائل ہیں اس میں گائیڈنس حاصل کریں اور اپنی زندگی کو ہم سنواریں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو ہم لانگ ٹرم گول کے تعلق سے بیان کر رہے تھے۔ پیارے اسٹوڈنٹس، دیکھیے 2 گول ہم نے بیان کیا، ریپیٹیڈلی ہم کہہ رہے ہیں، لانگ ٹرم گول اینڈ شارٹ ٹرم۔ لانگ ٹرم گول کو کیسے حاصل کرنا اس پہ تھوڑی سی بات چیت ہوئی، پھر ہم دوبارہ شارٹ ٹرم گول کی طرف آتے ہیں، کیونکہ انسان جو ہے شارٹ ٹرم گول فوری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ شارٹ ٹرم گول میں اسے امیڈیٹ بینیفٹ نظر آ رہا ہے،
تو اس کی طرف فوری ہم لپکتے ہیں، فوری اس کی طرف جاتے ہیں۔ اس پر ہم نے کہا کہ ہم شارٹ ٹرم گول کے لیے تعلیم کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں، اور تعلیم کو ہر وہ شخص حاصل کر سکتا ہے جس کے پاس عزم ہو۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے، پیسے سے تعلیم حاصل نہیں ہوتی، عزم سے تعلیم حاصل ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہم نے مثالیں بھی پیش کی ہیں، خود آپ کے اطراف مثالیں موجود ہیں، اور آپ نے ممکن ہے، مجھے امید ہے کہ آپ نے دونوں وہ ویڈیوز دیکھے ہوں گے جس کا میں نے ذکر کیا، ایک روشن شیخ کا اور ایک انصر شیخ کا، اور آپ نے اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کیا ہوگا اور آپ نے طے کیا ہوگا کہ مجھے اس دنیا میں کیا کرنا ہے، اور ہم کو آگے چل کر اس دنیا کے حصول کے لیے ہم کو کیا پلان بنانا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں، دیر از اے ریلیشن شپ بٹوین لانگ ٹرم گول اینڈ شارٹ ٹرم گول۔ ہم شارٹ ٹرم گول لیونگ کے لیے طے کر رہے ہیں، دنیا میں ہم زندگی گزارنے کے لیے اس کا مقصد ہے۔ شارٹ ٹرم گول کا مقصد یہ ہے کہ دنیا ہم کو مل جائے، دنیا میں خوشحالی ملے، دنیا میں ہم نمبر 1 ہم کیا کریں گے شارٹ ٹرم گول کے لیے، ہم کو سرمایہ یا پیسہ حاصل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مال جو ہے وہ زینت ہے، اگر اس کا صحیح استعمال ہوگا تو وہ زینت ہے اور وہ آپ کے لیے اللہ کا تحفہ ہے، اگر آپ اسے صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں تو وہ فتنہ ہے۔ یہ آپ بات یاد رکھیں، اسی عمر میں اللہ آگے آپ کو خوب نوازتا ہے تو وہ آپ کے لیے آزمائش، تحفہ بھی ہے، آزمائش بھی ہے ساتھ ساتھ۔ تو کیسے آزمائش ہے؟ ہم کو جو پیسہ اللہ تعالیٰ دے گا وہ ہمارے پاس امانت ہے ان لوگوں کی جو ہیو ناٹس ہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں۔ دیکھیے، یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز میں بتانا چاہوں گا، وہ یہ کہ دیر از اے اسٹرانگ ریلیشن شپ بٹوین شارٹ ٹرم گول اینڈ دی لانگ ٹرم گول۔ شارٹ ٹرم گول کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے، ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے لانگ ٹرم گول سے۔ اگر شارٹ ٹرم گول لانگ ٹرم گول کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو دین شارٹ ٹرم گول آپ کا فائدہ مند ہے۔ تو اب یہ کیسا، اسی ریلیشن شپ کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ شارٹ ٹرم گول میں آپ کو مال حاصل کرنا یہ نعمت ہے، دنیا کی آسائش ہے، آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کو حاصل کرنے کے سلسلے میں اللہ نے کچھ اصول بتائے ہیں۔ وہ اصول، وہ آداب، وہ پیرامیٹرز ہیں کہ آپ اللہ کے حدود سے تجاوز نہ کریں۔ اللہ کے حدود سے تجاوز کرنے کا جو موٹا مطلب ہے وہ یہ کہ ہم کسی کا حق نہیں ماریں، چوری نہیں کریں، مختلف قسم کی چوری ہوتی ہے، رشوت نہ لیں، کرپشن میں انوالو نہ ہو، اوکے، اور پھر ہم حرام طریقے سے نہ کمائیں، جو حلال طریقے بتائے گئے ہیں اسی سے ہم کھائیں۔ کوئی ایسے کاروبار کو نہ کریں جو سماج کے لیے، جو ملک کے لیے، جو کمیونٹی کے لیے نقصان دہ ہو۔ یہ موٹی باتیں جو ہم کو اور آپ کو ذہن میں رکھنی ہے، اور جب آپ آگے چل کر بڑے ہوں گے اور پیسہ کمانے کی کوشش کریں گے تو ان اصولوں کا آپ خاص خیال رکھیں۔ پھر ہم نے کہا کہ اس میں اوروں کا حق، ہیو ناٹس کا، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کا یہ حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کو پیسہ دے رہا ہے، یہ پیسہ آپ کا نہیں ہے، اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو امانتاً دے رہا ہے، اس سے آپ فائدہ اٹھائیے، آپ اپنے نفس پر خرچ کیجیے، جائز نفس کے مطالبات، آپ کے جو ڈیزائرز ہیں، جائز ڈیزائرز، اوکے، ریزنیبل ڈیزائر، پرمیسیبل ڈیزائر، ان ڈیزائرز کو آپ پورا کر سکتے ہیں ان پیسوں سے، اور یہی پیسے کے ساتھ یہی پوزیشن دنیا میں جو آپ کو مل رہی ہے، پیسہ اور پوزیشن دونوں آپ لانگ ٹرم گول حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں۔ کیسا؟ اللہ نے اگر آپ کو پوزیشن دی، اگر آپ بڑے لائر بن گئے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جنہیں انجسٹس کا شکار ہونا پڑ رہا ہے ان کو آپ جسٹس دلانے کے لیے محنت کریں گے، ان کا ایکسپلائٹیشن نہیں کریں گے جس طرح آج کل اکثر لائرز کرتے ہیں۔
اگر آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں تو آپ ایتھیکل ڈاکٹر بنیں گے. ویسے اوتھ دلایا جاتا ہے کہ آپ ایتھیکل ڈاکٹر بنیں، لیکن وہ اوتھ صرف ہال میں رہتا ہے، ہال سے باہر نکلنے کے بعد اوتھ ختم ہو جاتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ڈاکٹر، میجورٹی آف ڈاکٹرز، وہ ان ایتھیکل پریکٹسز کرتے ہیں. وہ کیا پیشنٹ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اس کو آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ ایتھکس کا خیال رکھیں گے. آپ اپنی اس پوزیشن کو لانگ ٹرم گول حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں گے. لانگ ٹرم گول کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں ایک تھوڑا سا خیال آ جاتا ہے کہ لانگ ٹرم گول ریٹائرمنٹ کے بعد حاصل کرنا ہے، لانگ ٹرم گول ابھی تو آگے حاصل کرنا ہے. نہیں میرے پیارے بیٹوں اور بیٹیوں، جب انسان بالغ ہو جاتا ہے، بچہ بالغ ہو جاتا ہے، میچورڈ ہو جاتا ہے، جب اس کو سمجھ آ جاتی ہے، جب وہ صحیح اور غلط میں تمیز کرنے لگتا ہے، جب وہ کانکریٹ چیزوں سے کنسپچول چیزوں کو سمجھ سکتا ہے، جب وہ سمجھ سکتا ہے کہ جو چیز پردے کے پیچھے نہیں ہے، اگر کوئی کہتا ہے یا کچھ ایسے ایویڈنسز ہیں کہ وہ چیز وہاں موجود ہے تو آپ یقین کرتے ہیں. آپ اس پیریڈ سے نکل گئے ہیں جب چھوٹے تھے. چھوٹے جب ہوتے ہیں آپ، تو اگر امی پردے کے کنارے آ جاتی ہے، ممی چلے گئی، تو بچہ وہ شاید سمجھتا ہے کہ شاید ممی چلے گئی، کیونکہ وہ کانکریٹ چیزوں پر اس کا بلیف ہوتا ہے، جو چیز دکھ رہی ہے اس پہ بلیف ہوتا ہے. لیکن اب آپ اس عمر کے اس حصے میں آ گئے ہیں کہ کانکریٹ چیزوں کے علاوہ ابسٹریکٹ چیزوں پہ آپ بلیو کرنا شروع کرتے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ وہ کوگنیٹو اسکل دیتا ہے. بچپن میں ہو سکتا ہے اللہ کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑی مشکلات پیش آتی ہوں گی، لیکن اب آپ عمر کے اس حصے میں آ گئے ہیں کہ دنیا کو چلانے کے لیے اللہ کے ایگزسٹنس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں، سائنٹیفیکلی بھی محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی طاقت اور قوت کا مالک ہے. ایک چھوٹا سا وائرس جس کو آپ نارمل مائکروسکوپ سے بھی نہیں دیکھ سکتے، اس کے لیے اسپیشلائزڈ مائکروسکوپ چاہیے. ایسی مائکروسکوپ سے دیکھے جانے والا چھوٹا سا ایک، وہ بھی جاندار کہنا مشکل ہے، جب وہ انسان کے جسم میں جاتا ہے، جب اس میں جان آ جاتی ہے، اللہ کا ایسا میکینزم ہے. تو وہ آج پوری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے. انسان کتنا کمزور ہے اور کتنا ڈیپینڈنٹ ہے. تو آپ جو ہے ان چیزوں کو سمجھ سکتے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کو اللہ کے سامنے جا کر اپنا حساب کتاب دینا ہے. ہاں، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، قرآن میں کہتا ہے، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا. اب اس کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں. چھوٹے چپ میں آپ کا پورا ڈیٹا آ جاتا ہے. آج کل ڈیٹا انالیسس کا بڑا زمانہ ہے. آج کل انٹرنیٹ آف تھنگس کا کافی ذرا چرچا ہو رہا ہے. پوری دنیا ڈیٹا انالیسس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر کام کر رہی ہے. اس دور میں اگر آپ اور میں شک کرتے ہیں کہ کوئی خدا ہے بھی کیا نہیں بھی، تو ہمارے اتنا بیوقوف ملک اور کوئی نہیں. پہلے کبھی سوچا جا سکتا تھا کہ ابھی اتنا ڈیٹا کیسا رکھا جائے گا، اسٹور کیا جائے گا، آدمی کے اتنے پھرنے کی ساری چیزیں اس کو کیسا اسٹور کریں گے. لیکن آج دیکھیے آپ کتنا پاسبل ہو گیا. پہلے آپ تو پتہ نہیں آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا، پہلے کمپیوٹر بڑے ہیوج آتے تھے، پھر ڈیٹا اسٹور کرنے کے لیے بڑا پرابلم ہوتا تھا. فلاپی کا زمانہ تھا، فلاپیز کرپٹ ہو جاتی تھی، خراب ہو جاتی تھی. اس کے بعد سی ڈیز کا زمانہ آیا. سی ڈیز کے بعد اب پین ڈرائیوز کا، پین ڈرائیوز میں بھی اب چھوٹے سے چھوٹے اور بڑی اس میں کیپیسٹی والے آ چکے ہیں. تو کتنا دیکھیے، کیا اللہ کو یہ ممکن نہیں ہے کہ میرے جو ناخون ہیں، ناخون میں پورا ڈیٹا ہو جائے میرا، پوری لائف کا میرے. اوکے، اس کو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسٹور کر رہا ہوگا. یا میری آنکھ جو ہے، آنکھ کی پتلی، وہ اتنی زبردست ہے کہ اس میں ہمیں ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اسٹور کر رہا ہے اسی میں. اور یہی آنکھیں میری
ایز این ایویڈنس پیش ہوں گی قیامت کے دن. اوکے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت کے دن میرے سارے عضو جواب دیں, وہ وٹنس کے طور پر پیش ہو. تو میرے پیارے اسٹوڈنٹس, لانگ ٹرم گول کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو انتظار کرنا نہیں ہے کہ میں ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد کروں گا. آج سے آپ کی تیاری ہے. ابھی آپ کی کاؤنٹنگ شروع ہو چکی ہے. جو ہی آپ بڑے ہو گئے آپ کی کاؤنٹنگ شروع. آپ کے حرکات و سکنات, آپ کے اٹھنے بیٹھنے, دیکھنے, سننے, بولنے, ان سارے چیزوں کا ڈیٹا جمع کیا جا رہا ہے. ڈیٹا کو انالائز کیا جا رہا ہے. فرشتے اس کام میں مصروف ہیں. انالیسس کے بعد قیامت کے دن پیش ہو جائے گا. پہلے کبھی یہ مشکل ہوتی تھی کہ حساب, ادھر ایک فرشتہ بیٹھ رہا ہے, لکھ رہا ہے, پتہ نہیں کتنے رجسٹر ہوں گے, لکھ رہے ہوں گے. لیکن آپ کیا یہ سب آج بلیو کریں گے؟ آج آپ کو کہا جاتا ہے کہ بھائی ذرا کچھ لکھ کے دیجئے, تو بولتے ہیں کہ نہیں ٹیکسٹ میسج کر دوں گا, کوئی آڈیو فائل بھیج دوں گا. ساری چیزیں تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ہم کو لانگ ٹرم گول کی تیاری لیٹ کرنی, ہم کو لانگ ٹرم گول کی تیاری سائملٹینیس کرنی, بلکہ لانگ ٹرم گول کو زیادہ ٹائم دینا ہے ایک لحاظ سے بنسبت کہ آپ شارٹ ٹرم گول کو حاصل کریں. شارٹ ٹرم گول کے ساتھ ہر لمحہ اگر آپ لانگ ٹرم گول کو جوڑے رکھیں گے تو اللہ کا کتنا پیارا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ شارٹ ٹرم گول کو بھی میں عبادت بنا دوں گا اور تم کو اسی گول کے حاصل کرنے کا ثواب دیتا جاؤں گا. لانگ ٹرم گول کا جو روڈ میپ ہے وہ روڈ میپ قرآن مجید میں دے دیا گیا ہے. اور میرے پیارے اسٹوڈنٹس, روڈ میپ بہت کلیئر ہے. نمبر 1 روڈ میپ, مجھے اور آپ کو کیا بننا ہے لانگ ٹرم گول کے لیے اس دنیا میں؟ اللہ کا خلیفہ بننا. خلیفۃ الارض کہا گیا ہم کو. جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے کوئی مذاق اور کھیل تماشے کے لیے نہیں بھیجا, بلکہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے. خلیفہ مطلب اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو گورنر بنا کے بھیجا ہے. گورنر کا کام کیا ہوتا ہے ذرا بتائیے آپ؟ گورنر کس لیے ہوتا ہے؟ اسٹیٹ کا گورنر ہوتا ہے, تمام اسٹیٹس کے گورنر ہوتے ہیں. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ راج بھون میں بیٹھ کے ایسی ٹائم پاس کرتے ہیں؟ ان کا ایک پرائمری ڈیوٹی ہے, بیسک ڈیوٹی ہے. وہ ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو اسٹیٹ کے وہ گورنر ہیں, فار ایگزامپل کرناٹکا اسٹیٹ کے کوئی گورنر ہیں, تو ان کی ڈیوٹی, پرائم ڈیوٹی ان کی یہ ہے, پرائمری ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ دیکھیں کہ اسٹیٹ میں, کرناٹکا اسٹیٹ میں قانون, دستور, کانسٹیٹیوشن کے حساب سے سارا معاملہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے. کانسٹیٹیوشن کی نگرانی گورنر کا کام. میں اور آپ گورنر ہیں تو مجھے بھی کانسٹیٹیوشن کی نگرانی کرنی ہے. کون سے کانسٹیٹیوشن کی؟ لیکن یہاں یہ ذہن میں رکھیں گا, کون سے کانسٹیٹیوشن کی مجھے اور آپ کو نگرانی کرنی ہے؟ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا قرآن مجید. قرآن مجید کانسٹیٹیوشن ہے, اس کی نگرانی مجھے کرنا ہے کہ دنیا میں یہ کانسٹیٹیوشن نافذ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, امپلیمنٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, میں اسے امپلیمنٹ کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں, اور میرے تحت جتنے لوگ ہیں, جتنوں پر میرا چلتا ہے. گورنر کا اسٹیٹ پہ چلتا ہے, اسی اسٹیٹ پہ چلتا ہے, دوسرے اسٹیٹ میں وہ مداخلت نہیں کرتا unless and until اس کو ایڈیشنل چارج نہ دیا جائے. تو اللہ نے اس میں بھی کلیئرٹی کر دی ہے کہ ہر انسان, ہر فرد اپنے کنبے کا ذمہ دار ہے. اس کو پہلے انیشیل اسٹیج میں تو اپنے ذات پہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. بہت کلیئرٹی ہے اسلام میں کہ تم اپنے کانسٹیٹیوشن پر عمل پیرا ہیں یا نہیں. ہر کنٹری میں بھی سٹیزن کو یہ اوتھ لینا پڑتا ہے. وہ پیدا ہوتے ہی اس کا کام یہ ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کا گویا وفادار ہے.
اور جب وہ سٹیزن بالغ سٹیزن ہو جائے گا، اڈلٹ ہو جائے گا تو اس پہ کانسٹیٹیوشن نافذ ہوگا، ورنہ وہ جوینائل کے ڈیفینیشن میں آئے گا۔ بچے کے جوینائل کا قانون الگ ہوتا ہے، اس کا بھی ہوتا ہے قانون، لیکن دستور ہر اڈلٹ پہ نافذ ہوتا ہے، اور ہر اڈلٹ کو اس کی ڈیوٹیز اینڈ ریسپانسبلٹیز، انڈین کانسٹیٹیوشن میں بھی ہمارے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کیا ہیں وہ بتاتی ہے، ان کو ہمیں اختیار کرنا پڑتا ہے۔ میں اگر سگنل کو کراس کر دیتا ہوں، ٹریفک سگنل کو وائلیٹ کر دیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ مجھے معلوم نہیں تھا، یہ نہیں چلے گا ایکسکیوز۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دستور دیا ہے، قرآن مجید دستور ہے، اس میں گائیڈ لائنس ہیں، پھر اس سے گائیڈ لائن سے ہم شریعت بناتے ہیں، شریعت کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے، اور یہ شریعت کوڈ آف کنڈکٹ میرے اور آپ کے لیے بینیفٹ دینے والی ہے، دنیا زندگی میں ہیپینس لانے والا کوڈ ہے یہ۔ تو بچوں، اسٹوڈنٹس اس بات کو یاد رکھیں کہ میں اور آپ گورنر ہیں، اور آپ جو ہی بالغ ہو جائیں یہ آپ کو امپلیمنٹ کرنا ہے، سب سے پہلے اپنی ذات پہ کرنا ہے، اس کے بعد جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو آپ کی جب فیملی بنے گی اس فیملی میں کرنا ہے۔ ایک چیز ابھی آپ کے ذات میں آپ کیسے کریں گے اس کو امپلیمنٹ، بہت سیدھی چیز بتا رہا ہوں میں۔ ابھی آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ آپ جس کیپیسٹی میں بھی آپ راستے میں جا رہے ہیں، آپ ٹو ویلر رائڈ کر رہے ہیں، یو آر اے رائڈر، آپ کہیں بائر ہیں، کہیں کسٹمر ہیں، کہیں کلائنٹ ہیں، کہیں آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کہیں آپ ایگزامینیشن لکھنے جا رہے ہیں، تو آپ کی جو پوزیشن ہے وہ پوزیشن اللہ کے خلیفہ کی ہے، اور یہاں آپ کو اسلام، یہ آپ غور سے سنیں، آپ کو اسلام کا ایمبیسڈر بننا ہے۔ ایمبیسڈر کیا، کسے کہتے ہیں، کیسا بنا جاتا ہے، وہ میں ابھی آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں۔